الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاولیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في مقام آخر ومن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم. واجب الاحترام حاضرین کرام، ہم ایک شرعی اور اسلامی کام نکاح کی تقریب میں سارے جمع ہے، جو کہ خوشی کی تقریب ہے، اور اس میں دو فیملیاں اور دو انسان آپس میں رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، اور یہ ایک شرعی اور عبادت والا کام ہے. نکاح یہ عبادت ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، یہ عبادت والا کام ہے. تو اس موقع پہ میں اپنی طرف سے دونوں خاندانوں کو، دونوں فیملیز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ان کا یہ قائم ہونے والا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بابرکت بنائے، اور ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں ان کے اللہ الف بین قلوبہم کے تحت اللہ ان کے دل ملائے، اور یہ رشتہ ان کے تا دم آخر قائم دائم رہے. اور اس کا جو اصل غرض و غایت اور مقصد ہے وہ ہے نسل کا چلنا، اولاد کا ملنا. اس سلسلے میں بھی آج ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو وہ تحفے بھی عطا فرمائے اور وہ مقصد جو ہے ان کا وہ حاصل ہو. تو اس موقع پہ شریعت اسلامی کا تھوڑا سا تصور جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام نے یہ جو مرحلہ بڑا آسان رکھا ہے، بہت ہی آسان ہے. عالم حضرات جانتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اپنے صحابہ کے نکاح کا دوسرے دن پتہ چلتا تھا. کئی دفعہ ایسے ہوا، وہاں نا ایک کلر تھا وہ داڑھیوں میں لگاتے تھے، شاید دلہا کی داڑھی میں، اپنا اپنا علاقائی رواج ہوتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ دوسرے دن کسی کو دیکھنا تو پوچھنا کہ یہ کیا ہے، شادی کروا دی ہے؟ تو انہوں نے عرض کرنا کہ اللہ کے رسول کل میرا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. تو اتنا سادہ یہ کام ہے، لیکن بس کچھ علاقائی مجبوریاں، کچھ خاندانی، ان کی وجہ سے ہم نے اس سے بڑا مشکل سا بنا دیا ہے. تو جہاں کہیں موقع ملتا ہے اس طرح کی معلومات پیش کرنے کا، میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دوبارہ آسان کریں. اور آج بھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ ان کی فیملی نے پوری سادگی کا اہتمام کیا، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ اس میں شریعت مطالعہ جو ہے وہ نافذ نظر آئے، اور اس کی عملداری نظر آئے، اس کی ضد قائم ہوتی ہوئی نظر آئے. تو اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کا تصور سمجھیں پہلے کہ شریعت نے کتنا آسان یہ کام بنایا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے عزت کا تحفظ اور ناموس کا تحفظ، اور اللہ سے دعا کے ذریعے اولاد کا حصول. اللہ پاک یہ سارے مقاصد پورے فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مبارک بہت بہت مبارک ہو گیا نکاح؟